إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے. ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب العالمین کے لیے، اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر بطور خاص امام الانبیاء، محبوب کبریا، شافع روز جزا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، گزشتہ 4 ہفتوں میں ارتداد یعنی دین سے پھر جانا، مرتد ہونے سے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. انسان کبھی ذہنی اور فکری ارتداد اختیار کرتا ہے اور انسان کبھی عملی ارتداد اختیار کرتا ہے. کبھی کسی کے جھانسے میں آنے کے نتیجے میں دین بدلتا ہے، کبھی کسی سے مرعوب ہو کر دین بدلتا ہے، کبھی کسی سے لالچ سے ملنے کے نتیجے میں لالچ والی چیز ملنے کی امید میں دین بدل دیتا ہے، کبھی دنیاوی اعتبار سے اپنا اسٹیٹس کو بلند کر لے اس لحاظ سے دین کو بدل دیتا ہے، کبھی تیز رفتار سواری اور بہترین گاڑی اور بنگلوں اور محلات کو دیکھ کر انسان دین بدلتا ہے. یاد رکھیے گا یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا میں رہ جانے والی ہے جبکہ آخرت باقی رہنے والی ہے. ہم لوگ روزانہ ہر جمعہ میں یہ پڑھتے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. دنیاوی زندگی پر ریجھے چلے جاتے ہیں، اسی کی طرف الجھے ہوئے ہیں، مگن اور فریفتہ ہے، حالانکہ آخرت بہترین بھی ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے. دین اسلام سے متعلق بارہا یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. یہ بات بھی آپ کے سامنے قرآنی آیت کی روشنی میں بتائی جا چکی ہے. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو انسان دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین قبول کرے گا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دین کو اس کی جانب سے قبول نہیں کرے گا۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اگر آپ دین سے پلٹ جائیں گے، پھر جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ فرق نہیں پڑتا، اللہ آپ کی جگہ پر دوسری مخلوق کو لے آئے گا۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ تفصیلات گزشتہ 4 ہفتوں میں آپ کے سامنے آ چکے۔ انسان دین سے پھرتا کیوں ہے؟ اس چیز کو یاد رکھیے، ایمان دل کی گہرائی سے اللہ، اس کے رسول اور احکام شریعہ کے ماننے کا نام ہے۔ جو انسان دل سے کسی چیز کو مان لیتا ہے وہ جان دے سکتا ہے لیکن اپنا عقیدہ بدل نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی انسان ظاہری رکھ رکھاؤ کے نتیجے میں تعلقات کی بنیاد پر کسی چیز کو تسلیم کرتا ہے تو سامنے تو اس کا اظہار کرتا ہے، جو ہی پیچھا ہوتا ہے پیچھا چھڑا کے انسان چلا جاتا ہے۔ تو دین اسلام اگر ہم نے قبول کیا ہے اور واقعی قبول کیا ہے تو اس دین پر کٹ مرنے کا نام ایمان ہے، سودا کرنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ مثالیں کچھ آپ کے سامنے آئیں گی اور اسی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کے اصول مرتب کرنے چاہیے۔ اللہ اس کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھیے، وہ اکیلا تنہا اٹھتے ہیں اور پوری قوم سے لوہا لیتے ہیں، پوری قوم سے مقابلہ کرتے ہیں، نتیجے کے طور پر قوم سرنگوں ہو جاتی ہے اور نبی اپنی جگہ پر قائم و دائم رہتا ہے۔ پھر ہر نبی کے ساتھ ماننے والے افراد بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بے شمار پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، جنگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بدن کو اور جسم کو چھلنی کرنا پڑتا ہے، تان و تشنی کے جملے سے ان کا دل بھی چھلنی ہو جاتا ہے، سارے مسائل ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دین سے پھرتے نہیں ہیں بلکہ دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور دین کو باقی رکھتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے شاگردوں اور ان کے ماننے والوں کی تاریخ پڑھ لیجیے۔ بطور خاص جس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے نتیجے میں ہم مسلمان کہلاتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خاتم النبیین ہے، امام الانبیاء والمرسلین ہے، شافع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جب سے آسمان و زمین بنی ہے اور جب سے کائنات دنیا میں جب سے کائنات سجائی گئی ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس درجہ کو برقرار رکھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہے، وہ سیرت کی کتابوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے اس عمل پر قائم و دائم رہنے کے لیے ہر نمازی انسان سے ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرواتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ استقامت والا راستہ ہمیں دکھائے رکھ اور استقامت والا راستہ پر چلائے رکھ۔ استقامت قائم ہو جانا، ٹھہر جانا، ڈٹ جانا، مقابلہ کرنا، یہ استقامت ہے۔ بدل گئے آپ نے مقابلہ نہیں کیا، گزر گئے آپ نے مقابلہ نہیں کیا، منہ موڑ لیے آپ نے مقابلہ نہیں کیا، دین سے پھر کے آپ نے مقابلہ نہیں کیا۔ دین سے پھیرنے کی مختلف شکلیں آپ کے سامنے آ سکتی ہے، ان تمام تر شکلوں میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے والا انسان ہی مسلمان رہ سکتا ہے۔ اگر استقامت نہیں ہے، جم جانا نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے تو یاد رکھیے دنیا والوں کی نگاہ میں آپ مسلمان کہلا سکتے ہیں لیکن اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اور بڑی افسوس کی بات ہوگی اور بڑی گھنونی حرکت ہوگی، کہہ لیے کہ بہت بڑا افسوسناک معاملہ ہوگا کہ دنیا میں ہم مسلمان سمجھ کے مارے جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں مسلمان نہ سمجھ کے دھتکارے جائیں گے۔ یہ بہت بڑا معاملہ ہوگا۔ نام لیوا اسلام کا ہے، مسلمانوں جیسے کچھ عام کرتوت بھی تھوڑے مورے کر لیتے ہیں، دنیا کے لوگ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں اور ترچھی نگاہ سے دیکھ کر ہمارے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں، یہ ٹھکائی کھاتے ہیں اسلام کے نام پر۔ لیکن افسوس یہ ہے یہ اسلام اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اللہ کہے گا کہ جاؤ وہیں جہاں تم جس کے لیے اسلام دکھا رہے تھے اسی سے بدلا لے۔ پھر کیا ہوگا اب اندازہ لگا لیجیے۔ اس لیے
استقامت اختیار کیجئے، دین پر قائم و دائم رہیے۔ 4 خطبوں میں بات آپ کے سامنے آئی۔ اگر یہ کہا گیا کہ مسلم بچیوں نے شادی رچانے کے چکر میں اپنا دین و ایمان کھو دیا، تو لڑکوں کو خوشی ہوئی کہ ہمارے بارے میں تو نہیں کہا گیا، یہ تو لڑکیوں کے متعلق بات کہی گئی۔ اور اگر لڑکوں سے متعلق یہ بات کہی گئی کہ لڑکوں نے بھی غیر مسلم لڑکیوں سے تعلقات استوار کیے، نتیجوں میں وہ عورتیں، وہ لڑکیاں غالب رہی، یہ دین و ایمان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، تو لڑکیاں خوش ہوتی ہیں کہ ہمارے بارے میں تو نہیں کہا گیا، لڑکوں کے بارے میں کہا گیا۔ پھر لڑکے لڑکیوں سے متعلق جب بات آتی ہے تو ادھیر عمر کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں تو نہیں ہوا۔ یہ بات بھی آپ کو سنائی جا چکی ہے، آپ کی بیوی ہو کہ بہن ہو، آپ کی بیٹی ہو کہ ماں ہو، غیر مسلموں کے ساتھ رشتے ناطے جوڑنے کے نتیجے میں، کاروباری اعتبار سے، آفس میں کام کرنے کے اعتبار سے، آنے جانے کے اعتبار سے ان کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے، دوستیاں ہوتی ہے، نتیجے کے طور پر 5-5 6-6 بچے چھوڑ کر دوسرے کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہ آپ کہیں گے، عمر دراز لوگ کہیں گے یا جوان مرد کہیں گے یہ تو عورتوں کی بات ہے، لیکن اسی انداز کی بات مردوں کا بھی معاملہ ہے کہ مرد بھی اپنی بیویوں کو چھوڑ کر انہی دام فریب میں جا کر لب جہاز سے دوچار ہونے کے نتیجے میں وہ اپنا دین و ایمان بھی کھو دیتے ہیں، اور نتیجے کے طور پر حکومت کی ہاں بڑی بڑی منسٹری اور وزارت بھی حاصل کر لیتے ہیں، اور بعد میں اسے دودھ کی مکھی کی طرح پھینک دیا جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب سارے لیڈروں کا حال دیکھ لیجئے، جنہیں اونچا مقام دیا گیا ان کی حالت کیا ہے اور ان کی حیثیت کیا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو اگر کسی کے بارے میں کہا جائے تو کہتے ہم کو تو نہیں کہا گیا، اس کو کہا گیا۔ اور ان تمام چیزوں کے ساتھ آخری خطبہ، اس سے پہلے والے جمعہ میں بات آئی تھی، ارتداد کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، ایک ہے فکری ارتداد، یعنی آپ جاندار ہیں، جانکار ہیں، علم سے آراستہ اور پیراستہ ہیں، ان سے تعلقات ہیں، علم والے کہلاتے ہیں، پڑھتے لکھتے بھی ہیں، قرآن و حدیث پڑھتے، بخاری مسلم بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے اندر فکری سوال پیدا ہوتا اور فکری ارتداد پیدا ہوتا ہے۔ وجوہات بھی آپ کے سامنے آ چکے ہیں کہ آپ علماء سے رشتہ ناتا توڑتے ہیں اور شاید گوگل سے پوچھتے ہیں، انٹرنیٹ کی دنیا میں گھومتے ہیں اور سوشل میڈیا سے خصوصی تعلقات قائم رکھتے ہیں، اسی بنیاد پر علماء سے دور کرنے کی سازش ہوتی، دین و ایمان کو خیر بات کرنے کا طریقہ بتلایا جاتا، لوگ مختلف قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، اور اعتراض کرنے کی صورت میں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ جو انسان فجر کی نماز پڑھتا تھا جماعت سے، وہ جماعت تو چھوڑ دیا، وہ نماز بھی چھوڑ دیا، وہ دین و ایمان کو بھی قربان کر دیا، وہ صرف اس لیے کہ مولویوں سے ان کو تکلیف ہو گئی اور عالموں سے ان سے نفرت ہو گئی کہ ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے۔ کیوں بھائی؟ مولوی آپ کا باپ کا غلام ہے کہ جب چاہے اسے سوالات کرتے رہیے اور وہ آپ کو جواب دیتے رہیں۔ ان کے پاس اپنا مام نہیں ہے، اپنا کام نہیں ہے، سونے کو ان کے لیے فرصت نہیں ہے، کھانے پینے کو ان کے اوقات نہیں ہے، جب چاہا پوچھ دیا، سوال کر دیا، اور اگر گاڑی کے بعد میں جواب دیا جائے گا نہیں، مولوی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ایسی حرکتیں کرنے والے بھی ہم نے دیکھی ہے، اور نتیجے کے طور پر سب لوگوں سے کٹ گئے، بالکل یکا و تنہا بنے ہوئے ہیں اور دین و ایمان کو قربان کر چکے۔ جانتے ہیں جو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں صرف اتنا یاد رکھیے کہ ایسے افراد تیار ہو چکے۔ الہ آبادی، اگر آپ کے اندر استقامت نہیں ہے اور تحقیق کا حیضہ ہو جائے گا، تحقیق کیجئے اچھی بات ہے، لیکن اب انسان اپنے باپ ہی کی تحقیق کرنا شروع کرتے ہیں، میرا باپ اصلی ہے کہ نہیں ہے، تم آپ پر الزام لگائیے، اور نتیجے کے طور پہ انسان اس طرح کرتا ہے، باپ سے نفرت کرتا ہے، ماں کی کچھ حرکتیں دیکھتا ہے کہ یہ میرا باپ ہی نہیں ہے، میری ماں نے کہیں اور بھی رابطہ قائم کیا ہوگا، اور نتیجے ہم پیدا ہوں گے۔ اتنی تحقیق زیادہ مت کیجئے، نہ دنیا میں سکون رہے گا نہ آخرت میں سکون سے رہیے گا۔ دین و ایمان سیکھنے کا نام ہے، سیکھیے وہیں سے جہاں سے سب سیکھتے ہیں، جہاں سے علماء بھی سیکھتے ہیں وہیں سیکھیے، لیکن نہیں سمجھ سکتے ہیں علماء سے رابطہ قائم کیجئے، علماء سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کیجئے۔ کیوں؟ انہوں نے 10 سال نہیں، 15 سال نہیں، 20 سال نہیں، پوری زندگی اس میں لگا دی ہے، تب اسلام میں کچھ معلومات انہوں نے فراہم کی ہے۔ اب 2-4 کتاب پڑھتے ہیں اور عالموں کے خلاف فتویٰ بگاڑتے ہیں، ان سے رشتے ناطے توڑتے ہیں، گھر والوں سے جھگڑتے ہیں، اور سارا وبال کسی امام کے سر میں چلا جاتا ہے، اسی نے ایسا کروا دیا۔
لا حول ولا قوت الا باللہ. یاد رکھیے گا دین پر استقامت اختیار کیجیے. قرآن و حدیث یا کہ لیے قرآن و صحیح حدیث امت مسلمہ کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، سب سے بڑی دولت ہے. قرون اولا سے لے کر شروع دور سے لے کر ابھی تک جو انسان راہ راست پر قائم و دائم رہنا چاہتا ہے وہ سلف صالحین کے منہج کے مطابق کتاب اللہ کو بھی سمجھتا ہے اور سنت رسول اللہ کو بھی سمجھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کچھ کہہ دیا تو کتاب و سنت کو بالائے طاق رکھ دیا اور اسی کی بات سننے میں لگے. یہ صورتحال ہے. پڑھا لکھا انسان بھی کسی کی بات سنتا ہے اور اسی کا ہو کے رہ جاتا. بڑی چکنی چپٹی باتیں ہوتی ہیں. شیطان سے زیادہ اچھی تقریر کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ شیطان سے زیادہ بہترین بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ ملمہ سادی کرتا ہے، وہ ملا کے بیان کرتا ہے، آپ کی نگاہ میں کسی چیزوں کو خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے، آراستہ پیراستہ کر کے پیش کرتا ہے. اس کے اندر کتنی خرابیاں ہوتی ہیں وہ تحقیق کرنے کے بعد پتا چلے گا. تو اس کی تقریر کے دام میں اور اس کے جال میں پھنس کر آپ اسی کو ہو کے رہ جائے. اور برسہ برس سے جو کتاب و سنت کے پیروکار بنے ہوئے تھے، اس سے رشتہ ناتا جوڑے ہوئے تھے، اس کے توق کو اپنے گردن سے نکال کے پھینک دیا اور کسی ان پڑھ جاہل یا دین کے نام پر دینی باتیں کرنے والے جو دین نہیں ہے اور اسی کی الجھن سے آپ دو چار ہو گئے. اس کا نقصان کریں گے، اپنا نقصان کریں گے، اپنے بچوں کا نقصان کریں گے، اپنے خاندان کا نقصان کریں گے. نہ اسلام کا نقصان ہوگا، نہ اللہ کا نقصان ہوگا، نہ دین کا نقصان ہوگا. کیونکہ آپ پھر جائیں گے تو پھر جائیے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. اللہ آپ کی جگہ بھی دوسری قوم پیدا کر دے گا. دیکھ لیجیے آپ خاندانی مسلمان پھر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ بھی کر رہے ہیں. کچھ دنوں اسلام کو گلے سے لگانے والے افراد ظاہری تحقیق کے نام پر اسلام سے دور ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ صحیح تحقیق کرنے والے لوگوں کو لاتا ہے جو غیر مسلم ہو، کہ کرسچن ہو، کہ یہودی ہو یا دیگر مذاہب کے ماننے والے ہو. پھر وہ کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے سائنسی ایجادات و اکتشافات کے لحاظ سے اس کی تحقیق و تفتیش کرتے ہیں اور نتیجے کے طور پر اخیر میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. بہتر تو وہی لوگ ہیں. ہم پر تو پابندی لگا دیں یہ قرآن پڑھ نہیں سکتے. یہ افراد اور تفرید کا معاملہ ہے. ایک طرف تو پابندی ایسی لگائے قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے، پڑھیے، تلاوت کیجئے، ترجمان پڑھیے. اور ایک طرف اتنا آزاد کر دیا گیا جو چاہے تو چار کتاب پڑھے گا، فتویٰ دے سکتا ہے، درس دے سکتا ہے، تقریر کر سکتا ہے، خطبہ دے سکتا ہے، لوگوں کو بہلا سکتا ہے. یاد رکھیے گا افراط اور تفرید اسلام میں نہیں ہے، اعتدال کا نام اسلام ہے. آپ قرآن حدیث پڑھیے، ضرور پڑھیے، لیکن قرآن حدیث پڑھ کے فتویٰ مت دیجیے. علماء صحابہ میں جو علماء کرام ہوا کرتے تھے، اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بڑے عالم ان کی نگاہ میں موجود ہے، اگر کسی نے ان سے سوال کر لیا خاموش رہتے ان سے پوچھ لیجئے. کبھی کبھی ایسا بھی واقعہ پیش آیا ہے مجلس میں کئی افراد بیٹھا ہوئے، ان سے پوچھا گیا ان سے پوچھ لیجئے، ان سے پوچھا گیا ان سے پوچھ لیجئے، ان سے پوچھا گیا ان سے پوچھ لیجئے، پھر فتویٰ لوٹ کے پھر وہی آتا ہے. کیا تھا؟ فتویٰ دینے میں احتیاط کہ ایسا نہ ہو کوئی مسئلہ ہم بدلا دیں اور نتیجے کے طور پر گمراہی سے ہم دو چار ہو جائیں تو ہمارے بھی عاقبت برباد ہوگی، اس کی بھی عاقبت برباد ہو جائے گی. احتیاط کر دے دے. یہاں ہمارا معاملہ کیا؟ احتیاط نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہر آدمی فتویٰ بگاڑتا ہے. بہرحال تو فکری گمراہی، فکری ارتداد عملی ارتداد کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے. ایک لڑکی بھاگ جاتی ہے، ایک لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی سے تعلقات قائم کر کے دین کا سودا کر لیتا ہے. ایک کا معاملہ ہوتا ہے، دو کا معاملہ ہوتا ہے، تو 4 لاکھ کا معاملہ ہوا. ایک آیا تھا 2 سال میں 8 لاکھ غیر مسلم ہو گئے. رونا روتے ہیں، لیکن ان کو بچانے کے لیے آپ نے کیا ہے؟ ان کے منہ میں زبان آپ نے کیوں نہیں دیا؟ ان کے دل و دماغ میں اسلام کی تعلیمات کو رچایا بسایا کیوں نہیں؟ انہیں پڑھنے لکھنے کی طرف مائل کیوں نہیں کرایا؟ ان کے سامنے صحیح باتیں کیوں نہیں رکھی؟ تعلیم کے نام پر گمراہی آ رہی ہے، وہ ایک اور چیز الگ ہے. اسلام کے نام پر، تعلیم کے نام پر، دین کے نام پر، اعمال کے نام پر مختلف انداز کی گمراہی آتی ہے. اسلام قرآن و حدیث کا نام ہے، آج اسلام کسی اور چیزوں کا نام ہم نے دے دیا اور اسی کے مطابق عمل پیرا ہو. افسوس تو اس وقت ہوتا ہے
جب اہل علم کے سامنے اسلام کی دھچیاں اڑائی جاتی ہیں، تعلیم کے حصے بکھرے کی جاتے ہیں، انسان صرف اس مناسبت سے خاموش رہتا ہے کہ ہمیں دعوت دیا گیا، ہم کیوں بولیں گے؟ ہرگز نہیں۔ وہ حدیث یاد رکھیے گا، افضل الجہاد کلمۃ حق عند کل سلطان جائر، او کما قال، حق بات بولنا ظالم حکمراں کے سامنے سب سے بہتر انصاف ہے۔ اگر آج دیکھ لیجئے حکومت مغربی بنگال کی جانب سے حاجیوں کی پریشانی کو دور کرنے کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ حجاج کرام حیران و پریشان ہے، کہتے ہیں یہ مرکز کا معاملہ ہے، مرکز سے پوچھا جائے یہ تو سعودی حکومت کا معاملہ ہے۔ یہ سب بگاڑ کیوں پیدا ہوا، اس کے سلسلے میں غور آپ نے کیا؟ عام طور سے گزشتہ سالوں میں دیکھا گیا کہ محرم کے فوراً بعد حج کا فارم پور ہونا شروع ہو گیا، سارے ضروری کاغذات بننے شروع ہو گئے، یہاں تو ابھی ایک ہفتہ 2 ہفتہ پہلے پیسے آپ جمع کر رہے ہیں۔ سعودی حکومت کے افراد انسانی جنات ہے کیا؟ ان کے ساتھ مسئلے مسائل نہیں ہے؟ آپ نے ساری ذمہ داریوں کو اپنے پاس رکھا اور پیسوں کو اپنے پاس جمع کیا، اسے دیا دیر میں، اور دیر میں ملنے کے نتیجے میں دیر سے کام ہوتا ہے۔ کسی کا ویزا آتا تو ٹکٹ نہیں، کسی کا ٹکٹ آتا تو ویزا نہیں، پریشانی تو ان کے پاس بھی ہے، تو بہانہ بنا دیں گے آپ، ایسے نااہلوں کو وزیر بنا دیں گے، اقلیتی امور کے جن کے پاس کوئی دین و ایمان کا نام و نشان نہیں ہے، وہ کفر کے تو دل دادا ہے، وہ آپ کے لیے کہاں کام کر سکے گی؟ اور پھر اگر آپ کے ماننے والے کچھ ہیں، اگر وزیر حج بنا دیا گیا، منسٹر بنا دیا گیا، ان کا بھی پاور بہت زیادہ ہوتا ہے، تیور بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اب ان کے سامنے کچھ بول نہیں سکتے۔ بھائیو، حجاج کرام اللہ کے مہمان ہیں، بولنے کی طاقت ہے ضرور بولیے، لکھنے کی طاقت ہے ضرور لکھنے، کہنے کی طاقت ہے ضرور کہیے، نہیں کہتے ہیں تو گھر میں بگاڑنے سے کام نہیں چلتا، 2-4 مسئلوں پر اظہار خیال کر کے وہ کافر اور وہ مسلم وہ منافق و فلاں بولنے سے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ جتنی پہنچ آپ کی ہے، جہاں تک آپ کی پہنچ ہے وہاں تک آپ کی بات جانی جائیے، ایسے لوگوں کے خلاف بولنا بھی چاہیے، بولنے کا سلیقہ سیکھیے، طریقہ سیکھیے، کتاب و سنت کے حوالے سے بات کیجئے، لیکن بات کی ضرور بات کیجئے۔ ہم فلاں کے نوکر ہیں، ہم فلاں کے غلام ہیں، ہم فلاں کے وزیر ہیں، ہم فلاں کے عہدیدار ہیں، اسلام نہیں بول سکتے ہیں، آپ بول دیجئے۔ یاد رکھیے گا یہ دین و ایمان کے سری خلاف عمل ہے۔ جہاد اسلام کی فطرت میں ہے، یہ الگ سی بات ہے کہ لفظ جہاد کا نام سن کر انسان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اس کے دماغ میں خلجان پیدا ہوتا ہے، یہ ہم کو کٹوا کے رکھ دے گا، مروا کے رکھ دے گا۔ صرف یہی جہاد نہیں ہے کہ میدان جنگ میں جائیے اور لڑنا بھیڑنا شروع کر دیے، یہ بھی جہاد ہے کہ فکری جہاد بھی کیجئے، قلمی جہاد بھی کیجئے، علمی جہاد بھی کیجئے، قولی جہاد بھی کیجئے۔ آپ کے سامنے کچھ غلط ہو رہا ہے اس کے خلاف بولیے۔ بدارت کو بچانے کے لیے اپنی زبان کو خاموش رکھنا یہ منافقت ہے، یہ بدارت نہیں ہے۔ دین و ایمان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی ہو رہی ہو اور اپنا عہدہ منصب بچانے کے لیے خاموش ہو جائیے، کنارہ کشی اختیار کر لیجئے، یہ استقامت نہیں ہے، یہ ضلالت ہے۔ استقامت اس کا نام ہے جس کو آپ نے صحیح سمجھا، مار پڑے تب بھی، بے عزت ہو تب بھی، جان جائے تب بھی، جسم کا آخری قطرہ خون بہ جائے، لیکن دین و ایمان کا سودا کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ یہ صورتحال ہمارے یہاں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اس حقیقت کو سمجھیے، انسان اپنی کمزوری دیکھتا نہیں ہے، دوسروں کی کمزوری کو اجاگر کرتا ہے۔ ایک چیز کی طرف اشارہ کر دوں، اسی ہفتہ ملی امین کالج میں ایک پروگرام ہوا، اگر کسی بھائی کو تکلیف ہے تو اللہ کے واسطے معاف کیجیے گا۔ امام بخاری یونیورسٹی کا تعارفی پروگرام تھا، بڑی اچھی بات، الحمدللہ امام بخاری تعارف کے محتاج نہیں ہے، یونیورسٹی تعارف کے محتاج ہے، تعارف کرنے کرانے کے لیے ایک پروگرام کیا گیا۔ امام بخاری یونیورسٹی کے تعارف کے لیے مدارس اسلامیہ کے خلاف بکنا، یہ کون سی دینداری ہے؟ وہ مدرسہ ہی کا دین ہے کہ جس مدرسے کے بانی نے اتنی بڑی زمین آپ کو اخبار کر کے دیا جہاں یونیورسٹی کی تعمیر ہو رہی ہے، ورنہ پوری ملت تو لگی ہوئی تھی، جہاں مسلم یونیورسٹی کے لیے جگہ مانگی جا رہی تھی، نہیں ملی، کیا کر لیا آپ نے؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، مدرسے کے نام پہ کھڑا ہوا، معہد اسلامیہ کے نام پہ کھڑا ہوا، جامع امام بخاری کے نام پہ کھڑا ہوا،
سینکڑوں بیگھہ زمین اس نے خریدی، اور پھر اس کے بعد امام بخاری یونیورسٹی کی تعمیر کا مسئلہ بھی ان کا حل ہو گیا۔ 2 سال میں 12 سے 15 کروڑ روپیہ جمع کیے، اسکول کے نام پہ دیا، وہی مدرسے والے نے کیا ہے۔ انسان بیان کرتا ہے کہ مدرسے والے کو چندہ روک دینا چاہیے، روک دیجیے آپ، تو اسکول تو بنا لیتے ہیں۔ ایسے افراد کی زبانی یہ بات سنی گئی، مدرسوں کو چندہ روکا جائے، اسکول کی تعمیر کی جائے۔ انسان کے ذہن زبان سی بات نہیں نکلی کہ شادی بیاہ کے خرچے کے اخراجات کو روکا جائے، ڈسکو ڈانس کے پروگرام کو روکا جائے، ثقافتی پروگرام کو روکا جائے، ادھر الٹے سیدھے جو پروگرام ہوتے اس میں خرچے ہوتے سے روکا جائے، اور اس کے نام سے مدرسے بنائے نہیں، اسکول بنایا جائے، کالج بنایا جائے، یونیورسٹیاں بنائی جائے۔ کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک آدمی کر لیا، اسی کو آئینہ دکھاتے ہیں۔ نہیں، یہی ہونا چاہیے۔ مدرسے کے بچوں کو بھی دنیاوی تعلیم چاہیے۔ ڈاکٹر کے بچے کو انجینئر نہیں بناتے ہیں، انجینئر بچے کو ڈاکٹر نہیں بناتے ہیں، 2 سبجیکٹ الگ الگ ہیں، لیکن سوچتے ہیں کہ مولوی کوئی آسمان سترا ہوا فرشتہ ہے، سارا بوجھ انہیں پر لاد دو۔ وہی ڈاکٹر بنیں گے، وہی انجینئر بنیں گے، وہی بارشر بنیں گے، وہی مفتی و محدث بنیں گے، وہی دنیا بھر کا سارا کام کریں گے۔ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ انہی مدارس اسلامیہ کا دین ہے کہ آپ کا دین بچا ہوا ہے۔ وہ بھی اگر زکوٰۃ کی رقم تھوڑے دیتے ہیں تو اس پر انسان بہت زیادہ اعتراض بھی کرتا ہے اور بہت ساری بکواس بھی کرتا ہے، لیکن ان مدارس اسلامیہ کے منتظمین کا حال ہے، وہ آپ کے پاس پہنچتا ہے، بھیک مانگتا اپنے لیے نہیں، اداروں کے لیے۔ اس ادارے کے پاس سینکڑوں بیگھہ زمین ہے، کہاں سے لایا بھائی؟ آپ یونیورسٹی کی جگہ، کالج کی جگہ، ایک چھوٹا موٹا اسکول کی جگہ نہیں دے سکتے ہیں؟ وہ تو آپ کو اتنی بڑی جگہ دیا، 1 لاکھ اسکوائر فیٹ پر 5 بلڈنگیں تعمیر کی، اور صرف 2 سال میں تعمیر کر دیا۔ بتایا گیا 12 سے 15 کروڑ روپیہ جمع ہوا اور اس کا صرفہ ہوا ہے۔ کوئی اسکول کے نام میں مانگ کے دکھا دے؟ اسکول والے اعتراض کرتے ہیں مدارس میں، اسی مدرسے نے تو آپ کو یونیورسٹی دیا ہے۔ کس نے دیا یونیورسٹی؟ تو انسان یونیورسٹی کا نام لیتا ہے، اس کے سامنے دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کا فرق نظر آتا ہے۔ علماء حضرات بھی اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے وہاں اسی قسم کی تعبیر اور اسی قسم کی تشریح کرنا شروع کرتے ہیں۔ انہیں سمجھ میں نہیں آتا، بدر کے قیدیوں سے اگر بچوں کو پڑھایا گیا، ابو داؤد یا نسائی کے لفظ میں وہ روایت پہ وہ ضعیف ہے، کتابت سکھلانے کے لیے رکھا گیا تھا، کچھ دین پڑھانے کے لیے یا دنیا پڑھانے کے لیے نہیں تھا۔ اولاً یہ روایت ضعیف ہے۔ دوسری بات اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں، اس میں کتابت کا لفظ لکھنا سکھاؤ، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لکھنا سکھانے کے لیے آخر ضرورت کیا پڑی تھی؟ اس کی اصلی وجہ پر انسان کی نگاہ نہیں آتی، لیکن اوپر کی باتیں دیکھتی کہ غیر مسلم کے ہاں اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ کیوں بھیجا بھائی؟ قیدی آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے؟ چھوٹنے کے لیے ضرور رکھا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی کہ 5 مہینہ 6 مہینہ 10 مہینہ جتنا بھی ہو، یہ کم سے کم مسلم ماحول میں رہیں گے، بچوں کے نام پر ان کو دین سکھایا جائے گا۔ یہ بچے کو سکھائے نہ سکھائے، ہم انہیں دین سکھلائیں گے، بچے دین سکھلائیں گے، صحابہ دین سکھلائیں، مسلم کلچر میں رہیں گے، مسلم سماج میں رہیں گے، دیکھیں گے دین کیا چیز ہے، وہ دین سے رشتہ ناتا جوڑیں گے۔ مقصد یہ تھا، ورنہ کیا اگر وہ لوگ سکھانے والے تھے تو مسلمانوں میں سکھانے والے نہیں تھے۔ مقصد تھا ان کو اپنے قریب کرنا اور دین سکھانا۔ اب آتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم الگ ہے، دینی تعلیم الگ ہے، اور مسجد نبی میں یہ کیا گیا اور وہ کیا گیا، اور تقریر کی جادوگری کے نتیجے میں انسان کو مائل کیا اپنے طرف اور تالیاں پٹوا لی، ہم سمجھتے بہت بڑا کام کر دیا۔ میرے بھائیوں، حق بولنے کی کوشش کیجئے، جو صحیح ہے وہی بولیے، غلط ہے مت بولیے، واہوائی مت لوٹیے، جو صحیح بات اس کو بیان کیجئے، اللہ کی واہوائی حاصل کیجئے۔ دین اسلام کی خیر خوبی کے لیے، دین اسلام کی ترویج و اشاعت کرنے کے لیے اپنی زبان کو کھولیے۔ اگر آپ کے سامنے دین اسلام کی مذمت ہوتی ہو، مدارس اسلامی خلاف ورزی ہوتی ہو، اہل علم کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہو، زبان کھولنے کی ضرورت ہے کہ نہیں آپ کی باتیں صحیح نہیں ہے۔ سب کے میدان الگ الگ ہے، ایک کالج والا الگ کام کرتا ہے، یونیورسٹی والا الگ کام کرتا ہے، اسکول والا الگ کام کرتا ہے، سب کا دائرہ الگ الگ ہے۔ اب سوچئے یونیورسٹی کو اسکول بنا دیں اور اسکول کو یونیورسٹی بنا دیں، کبھی نہیں ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام مدرسہ ہوتا ہے، جس کے خلاف انسان بکتا بھی ہے، وہی مدارس اسلامیہ علماء تیار کر کے آپ کو دیتے ہیں۔
جو ممبر کا خطیب بھی ہوتا ہے، مصلی کا امام ہوتا ہے، مدرسے کا مدرس بھی ہوتا ہے، آپ کا جنازہ پڑھانے والا بھی ہوتا ہے، آپ کا نکاح پڑھانے والا بھی ہوتا ہے، آپ کے بچوں کے لیے دعا کرنے والا بھی ہوتا ہے، آپ کے حالات کی سدھار کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گر گرانے والا بھی ہوتا ہے۔ اور افسوس ہے لوگ ان کی حقیقت کو سمجھتے نہیں۔ بہرحال اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم پر چلا، استقامت والے راستے پر چلا۔ ہم اپنے بھائیوں سے گزارش کریں گے کسی غیر مسلم سے دوستی نہ رکھیے۔ اپنے بہن بیٹیوں سے گزارش کرتے ہیں، آپ کے لیے دوستی کرنا شادی سے پہلے کسی بھی صورت میں جائز نہیں، مسلمانوں سے جائز نہیں ہے، تو غیر مسلموں سے دوستی کرنا کیسے جائز ہوگا؟ جہاں ارتداد کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے وہیں یہ کہا گیا یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہیں کہا گیا کفار و مشرکین کو دوست نہ بناؤ، کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی دوستی کے دامے پھرے میں پڑنے کے نتیجے میں دین ایمان کا سودا کرنا پڑ جائے۔ قربت ہوتی ہے، نزدیکی ہوتی ہے، کھانے پینے کا ساتھ ہوتا ہے، گھومنا پھرنا ہوتا ہے، پھر سارے معاملات ہو جاتے ہیں، دین و ایمان سے کا سودا کر لیتے ہیں، دین و ایمان سے پھر جاتے ہیں۔ کہا اسلام نے سد ذرائع کے طور پر کہا ایسے لوگوں سے دوستی کرنا آپ کے جائز نہیں ہے۔ جگری دوستی، ہم پیالہ ہمنے والا بننے بنانے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے، اسے دور رہنے کی کوشش کیجیے۔ کیسے دور رہیں گے؟ آپ اسلام کو ایک ایسا دین سمجھیے جنہیں سرمایہ حیات تصور کی بلکہ یقین کیجیے۔ یہ پوری زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے ایک دستور ہے، منشور ہے، طریقہ و قانون ہے۔ اگر اسے ہم مان لیتے ہیں تو یاد رکھیے کہ کامیابی ہمیں ملے گی، اور اگر اس کے برخلاف کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ اپنا کام کر لیجئے گا، دنیا تھوڑی سی مل جائے گی، وزارت و کرسی آپ کو مل جائے گی، مقام منصب آپ کو مل جائے گا، عہدہ آپ کو مل جائے گا، پذیرائی آپ کی ہو جائے گی، لوگوں کے سامنے آپ کا نام لیا جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھتکار پڑے گی، لعنت و ملامت کا بوچھار آپ پر ہوگی، نتیجے کے طور پر آپ کہیں گا نہیں رہیں گے۔ اس لیے اس چیز کو آپ یاد رکھیے کہ دین دین ہے۔ اس دین کو بچانے کے لیے صحابہ نے جو قربانیاں دی ہیں، آج صحابی کو گالی دینے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور افسوس ہے جو صحابی کو گالی دیتے ہیں انسان اس کو اپنا پیشوا بنا کر رکھے ہوئے ہیں، اس کو لیڈر تصور کرتے۔ کیوں؟ وہ کتاب کا گلدستہ رکھتا ہے اور لوگوں کے سامنے کچھ باتیں بیان کرتا ہے، کتاب میں کچھ اور ہوتا ہے، بیان کچھ اور کرتا ہے۔ اب دھونس جاتے کہ ان کے پاس کتاب ہے اور وہ دلیل سے بات کرتا ہے، اس کی زبان میں طلاقت لسانی ہے، وہ بلکر انسان ہے، سلاست الروانی ہے، بولنے میں کسی اعتبار سے رکتا نہیں ہے، ضرور اس کی بات صحیح ہوگی۔ ارے کبھی کتاب پڑھ کے تو دیکھیے، دین آپ کے پاس یوں ہی نہیں آیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ آمنو کما آمن الناس، لوگوں ایمان اسی طرح لاؤ جس طرح محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں نے ایمان لایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، سنو اگر تم اسی طرح ایمان لاؤ گے جس طرح محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں نے ایمان لایا تب ہدایت پاؤ گے۔ کیسا ایمان لایا تھا؟ نماز چھوڑ کے، دین چھوڑ کے، گھل مل کے؟ نہیں، جو حق تھا وہ حق ہے، جو باطل ہے وہ باطل ہے۔ حق و باطل کا امتزاج کبھی نہیں ہو سکتا، اس کی ملاوٹ کہیں نہیں ہو سکتی، اس کی آمیزش کبھی نہیں کی جا سکتی ہے۔ حق کا دائرہ الگ ہے، باطل کا دائرہ الگ ہے۔ ہم حق و باطل کی بنیاد پر آپ سے لڑ بھی سکتے ہیں، آپ سے مخالفت بھی کر سکتے ہیں، آپ سے دور بھی رہ سکتے ہیں۔ پڑھ لیجیے صحابہ کرام کی تاریخ، شروع دور میں جنہوں نے ایمان قبول کیا، ابتدائی مرحلے میں اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام کی شان کو دیکھیے۔ صہیب رومی کی حالات کو پڑھیے، عمار بن یاسر کی حالات کو پڑھیے، حضرت خباب بن الارد کی حالات کو پڑھیے، حضرت خبیب کی حالات کو پڑھیے، حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کی حالات کو پڑھیے، حضرت سمیہ کی حالات کو پڑھیے، پتا چلے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حالات کو پڑھیے، ابو بکر صدیق کی حالات کو پڑھیے، عمر بن خطاب کی حالات کو پڑھیے۔ ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اسلام قبول کیا، کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے، اسلام کو بچایا ہے، تکلیفوں کو برداشت کیا ہے۔ مگر ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم تکلیف سے بچ جائیں، اسلام کا جنازہ نکل جائے، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں عہدہ منصب مل جائے، اسلام اور اسلام کے ماننے والے جس گڈھے میں گر جائے اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ احکام شریعت کی جتنی خلاف ورزی ہو جائے،
اور اللہ کے مہمانوں کی تعظیم کرنے کے بجائے جتنی تذلیل کر دیا جائے ہوتے رہے، ہمیں اس پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو عہدہ منصب ملا ہوا ہے۔ بھائی ایسے عہدہ و منصب کا اعتبار نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سیدھا سادہ آدمی ہے، 2-2.5 سال کی ان کی حکمرانی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے خلافت کو سنبھالا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشی انہوں نے کی ہے، ایک نرم انسان ہے، لیکن دین کے معاملے میں ایسا گرم ہوئے کہ عام معاملات میں گرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر ابن خطاب کو حضرت ابوبکر صدیق سے گزارش کرنا پڑا کہ آپ اس سے کیسے لڑیے گا یہ دین کے دعوے کرتے ہیں۔ پتہ آپ کو مرتدین کی جماعت الگ ہوئی، تارکین زکوٰۃ کی جماعت الگ ہوئی، نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کی جماعت الگ ہوئی، یہ بڑے بڑے فتنے اٹھے ابوبکر صدیق کے زمانے میں، لیکن وہ نرم انسان اس معاملہ میں گرم ہو گیا۔ عمر ابن خطاب نے کہا کیوں لڑتے ہیں؟ کہ میں اس وقت تک لڑوں گا جب تک کہ مسئلہ حل نہ ہو جائے، اور فرمایا کہ جو انسان نماز اور جہاد میں، نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں ان سے لڑتا رہوں گا۔ جس طرح جماعت کے لیے، نماز کے لیے جماعت کا ہونا ضروری ہے، سب کو آنا ضروری، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ اجتماعی شکل میں جمع کی جاتی تھی۔ اگر اونٹ کے گردن میں یا بکری کی گردن میں پڑی ہوئی رسی میں کوئی انسان روکے گا ہم اس سے بھی جہاد کریں گے۔ کون سا جہاد تھا بھائی؟ کیوں تھا؟ صرف اس لیے تھا کہ آدمی مرتد نہ بنے، بلکہ ابوبکر صدیق کی سختی کے نتیجے میں ان سے سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا، وہ دین پر قائم رہے اور دین کے سودا کرنے سے پرہیز کر لے، بچ جائے۔ اگر وہ ملت اسلامیہ پر صدیق اکبر کا اتنا بڑا احسان ہے کہ کوئی انسان اس کا بدلہ نہیں دے سکتا ہے۔ صحابہ کرام کی شان کو اگر پڑھیے گا تو حالات ان کے ایسے بنتے ہیں، ایمان قبول کیا، لوہے کے سلاخ میں ڈال دیا اور دھوپ میں رکھ دیا، لوہا گرم ہوتا ہے اور بدن پہ اس کے داغ پڑتے ہیں۔ بعض صحابی کا معاملہ ایسا ہوا کہ کوئلہ جلایا گیا، کوئلہ روشن کیا، آگ تیار کیا گیا، ان پہ ان کو لٹا دیا گیا اور ان کے سینے پر پاؤں رکھا گیا، آگ بجھ جاتی تھی لیکن یہ ایمان کی چنگاری اس کی بجھتی رہی تھی۔ ایسا بھی کیا کہ چٹائی میں لپیٹ دیا گیا اور اس کے بعد دھکنی دی جا رہی، دھومے ڈالے جا رہے تاکہ اونا بونا کے مر جائے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا، ساری چیزیں قربان کر لی۔ حضرت بلال حبشی کا نام لیتے ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام آزاد کیا گیا، ایمان قبول کیا، ایمان قبول کرنے کے نتیجے میں ان کے گردن میں کتے کی طرح، جانور کی طرح پٹا باندھا جاتا تھا اور گرم ریتیلی زمین پر انہیں کھسیٹا جاتا تھا کہ پھر جاؤ اسلام سے، لیکن ان کی زبان سے عہد کا کلمہ نکلتا تھا، اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سب کہانی سننے کے لیے صرف اسلام سن لیا جائے کہ ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا، صحابہ نے ایسا کیا، یہ کہانیاں نہیں، واقعہ سچی حقیقت ہمارے سامنے اسی لیے رکھا گیا ہے کہ دین و ایمان کی بات اس طرح لوگوں نے کی ہے، جس ایمان کا ہم سودا کرتے ہیں اور آسانی سے بیچ دیتے ہیں، وہ دین و ایمان کو بچانے کے لیے صحابہ نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے۔ حضرت حذیفہ سہمی کا معاملہ کریے گا، انہیں سولی پہ لٹکایا گیا، بچ گئے، دین و ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا۔ حضرت خبیب کا واقعہ قرآن بخاری شریف میں بیان کیا گیا، نتیجے کے طور پر انہیں سولی پہ لٹکایا گیا، مختلف قسم کی تکلیفیں دی گئی، لیکن ساری تکلیفوں کو برداشت کیا اور کہا ہم دین و ایمان کے لیے سولی کا پھندا پکڑ سکتے ہیں، اس کو چوم سکتے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن اسلام کا سودا نہیں کر سکتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی گستاخی گوارا نہیں کر سکتے۔ یہ واقعہ صرف سنانے کے لیے سنیے، قرآن مقدس اور بات ختم ہوتی ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وذلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تم سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں داخل کر دی جاؤ گے؟ حالانکہ بھی تمہارے سامنے تم سے پہلے جیسے لوگوں کے حالات پیش نہیں آئے، انہیں مصیبتوں میں مبتلا کیا گیا، انہیں جنگوں میں گھیرا گیا، انہیں سخت جھنجھوڑا گیا، یہاں تک کہ اس زمانے کے نبی اور اہل ایمان بول پڑے متى نصر اللہ، اللہ اب مدد کب آئے گی؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ الا ان نصر اللہ قریب، سنو بس اللہ کی مدد آنے ہی والی،
کسی نبی کی زبان سے اس قسم کے جملے اس وقت نہیں نکلتے ہیں جب تک کہ برداشت سے باہر نہ ہو جائے، اور وہی برداشت سے باہر ہونے کا وقت ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد چلی آتی ہے۔ نبی کی زبان سے جملے نکلے، اہل ایمان کی زبان سے جملے نکلے، اللہ نے جواب دیا الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد تو بالکل قریب ہے۔ کیا قرآن پڑھتے ہوئے سمجھ میں نہیں آتا؟ دین و ایمان پر قائم رہیے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بال باقا نہیں کر سکتی ہے، بالکل نہیں کر سکتی۔ بڑا ہو کہ چھوٹا ہو، اپنے ہو کہ بیگانے ہو، عورتوں کی مرد ہو، مختلف قسم کے مسائل آپ کے لیے کھڑے کر سکتے ہیں، لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے، جسے اللہ رکھے، اسے چکے کون؟ اس لیے یاد رکھیے گا، انبیاء کی تاریخ کو پڑھیے، قرآن آیت کو مد نظر رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو دیکھیے، اور دین و ایمان پر قائم رہیے۔ اگر قائم رہتے تو الحمدللہ، اور قائم نہیں رہتے تو آپ بھی چلے جائیے، اللہ دوسری قوم کو لے آئے گا۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، بدل جائیں گے تو بدل جائیے، اللہ آپ کی جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا، پھر وہ قوم آپ جیسی حرکت نہیں کرے گی۔ اللہ ہمیں اور آپ پر جملہ مسلمانوں کو کتاب سنت کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما۔ الہی جو ہمیں بیمار انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما دے، الہی جو مقروض اپنے قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، الہی جو ماخوذ گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے، الہی جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ پوری دنیا گرمی کی شدت سے پریشان ہے، تو اپنے فضل و کرم سے باران رحمت برسا کر اس گرمی کی شدت کو بھی دور فرما دے۔ اے اللہ جو ہم میں زندہ ہے انہیں صحیح سالم رکھ، اور جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دے، ان کی حسنات کو قبول فرما لے، ان کی سیئات کو درگزر فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔